آج تو ہم باہوں میں باہیں ڈال کر مارکیٹنگ کرواتے ہیں، بے پردہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بہوؤں کو، اور کہتے ہیں بیٹا کیا بات ہے، کوئی بات نہیں، یہ تمہارے انکل ہی ہیں، یہ تمہارے کون ہیں؟ انکل ہیں، ارے یہ تمہارے چچیرے بھائی ہیں، یہ تمہارے ممیرے خلیرے بھائی ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی پردہ نہیں، حیا ختم ہو چکی، دل سے زنگ دلوں کے اندر لگ گئے، ہمارے آنکھوں سے جو غیرت کا پانی تھا وہ مر چکا ہے۔ میرے عزیزو کیا ہوا؟ واقعہ بتلانا مقصود نہیں ہے، واقعہ تو خیر لمبا ہے کہ جب عورت نے منع کیا، جب قریب گئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا پہلے اپنے گھر کے اندر جا کے دیکھو کہ تمہارے گھر کے اندر کون ہے۔ جب دیکھا گھر کے اندر جا کر تو اس کے اوپر ایک کالا ناگ سانپ اپنا پھن اٹھایا کر کے بیٹھا ہوا تھا، نوجوان تھے، جوش تھا، فوری طور پر تیر اور کمان ہتھیار ہاتھ میں تھے، مارا اس سانپ کو، اس سانپ کے منہ پر جا کر کے وہ تیر لگا، سانپ ادھر مرا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ سانپ مرا اور اس کے ساتھ وہ نوجوان بھی تڑپ کر کے مر گیا، سانپ پہلے مرا، یہ نوجوان پہلے مرا، کسی نے کوئی فیصلہ نہیں کر پایا، سانپ بھی مر گیا، نوجوان بھی مر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی گئی کہ اللہ کے نبی اس نوجوان کا ایسا حادثہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور فرمایا لوگو مدینے کے اندر کچھ جنات رہتے ہیں، مدینے کے اندر جن رہتے ہیں، تمہارے گھروں میں بھی رہتے ہیں، اس لیے اسی طرح سے کوئی موذی جانور سانپ وغیرہ دیکھو تو فوری طور پر انہیں مت مارو، بلکہ انہیں مہلت دو 3 دن کے لیے، انہیں 3 دن کے لیے مہلت دو، آواز دو کہ بھائی تم جو بھی ہو ہمارے گھر سے نکل جاؤ، 3 دن تک انہیں مہلت دو، اگر وہ ٹھیک ہے جن ہوگا تو نکل جائے گا، اگر اس کے بعد نہ نکلے تو وہ سانپ ہے اس کو مار ڈالو، تمہیں کوئی نقصان اور ضرر نہیں ہوگا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو خیر یہ واقعہ تھا، بتلانا مقصد یہ تھا کہ یہ غیرت تھی ان کے ایمان کی کہ ذرا بھی کہیں معصیت اور ذرا بھی کہیں اس طرح کی چیز دیکھتے تھے تو فوری طور پر ان کا دل بے چین ہو جاتا تھا۔ حضرت حنظلہ کے بارے میں بتا رہا تھا، ابو بکر صدیق سے یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اللہ اکبر کون ہے؟ یار غار مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبیوں کے بعد اس کائنات میں ہم اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو یار غار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے حنظلہ مجھے بھی یہی محسوس ہوتا ہے، میری بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ جب میں اللہ کے نبی کے پاس سے آتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایمان ہی نہیں۔ چنانچہ دونوں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی کیفیت بیان کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، یہ جو احساس ہے تمہارا، یہی احساس گناہ، یہی احساس جرم تمہارے ایمان کی دلیل ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آج ہم کتنے جرم کرتے ہیں ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، کتنی غلطیاں کرتے ہیں احساس تک نہیں ہوتا، توبہ کی اسی وجہ سے توفیق تک نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، صدقہ نہیں کرتے، زنا کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، آنکھوں سے زنا کرتے ہیں، کانوں سے زنا کرتے ہیں، ہاتھوں سے زنا کرتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا۔ سمجھ لو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان سینے کے اندر موجود نہیں ہے، کیونکہ اگر ایمان ہوتا تو ضرور یہ احساس ہوتا۔ ایمان والوں کو احساس ہوتا ہے، جو بے ایمان ہو جاتے ہیں یا جن کے ایمان پہ پردہ پڑ جاتا ہے، ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ یا ابو بکر یہ ایمان کی دلیل ہے، یہ جو احساس ہے یہ ایمان کی دلیل ہے، اور جو کیفیت میرے پاس بیٹھ کر کے تمہارے دل کے اندر ہوتی ہے، اگر یہی کیفیت یہاں سے نکلنے کے بعد بھی تمہارے سینے کے اندر رہے، جبکہ یہ کیفیت نہیں ہو سکتی ہے، نہیں رہ سکتی ہے، لیکن اگر رہے تو آسمان سے فرشتے اتر کر تم سے مسافہ راستوں میں کریں۔ اللہ میرے بھائیوں، میں آج یہ کیفیت، یہ احساس ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس دور میں، جبکہ ہم چاروں طرف فحاشیوں، بے حیائیوں کے تمام قسم کے وسائل اور ذرائع، پہلے زمانے میں زناکاریاں، بدکاریاں، عیاشیاں اور سود اور رشوت اور حرام خوریاں ذرا مشکل تھیں، کیوں؟ تھوڑی بہت غیرت تھی، حیا تھی، اس کے وسائل اور ذرائع بھی نہیں تھے۔ لیکن آج کے دور میں بے حیائی کرنا، فحاشی کرنا نہایت ہی آسان ہے، یعنی آدمی کو تنہائیاں بھی مل جاتی ہیں،
پہلے تنہائیاں بھی بڑی مشکلوں کے ساتھ ملتی تھی. کسی گاؤں میں کسی بستی میں ڈرامے ناچ کے لیے باقاعدہ کمپنیاں ہوتی تھی. جب وہاں وہ کمپنی بلائی جاتی تھی تب وہ بستی کے لوگ اپنے گھر سے نکل کر وہ ڈرامے یا وہ ناچ دیکھنے کے لیے جاتے تھے. تو اہل بستی کو بھی پتا ہو جاتا تھا کہ فلانے گھر سے فلانا لڑکا گیا, فلانے محلے سے فلانا لڑکا گیا, بس سارے جان, یا وہاں میں ملاقات ہو جاتی تھی تو ایک دوسرے سے چوری چھپے منہ چھپا کر بیٹھ کے ناچ گانے سنتے تھے. پہلے زمانے میں ایسا تھا. لیکن آج ضرورت ہی نہیں. ماں باپ اپنے کمرے میں سو رہے ہیں, بیٹا انٹرنیٹ کے اوپر خود بیٹھا ہوا ہے, بیٹا ٹی وی VCR لے کر کے بیٹھا ہے, کوئی ضرورت نہیں. فحاشی کرنا, بدکاری کرنا, زنا کرنا کتنا آسان ہو چکا ہے, گناہ کرنا کتنا آسان ہے. مالک نے دکان آپ کے سہارے پر چھوڑ دیا ہے, آپ 10 کا 5 کریں, 5 کا 10 کریں, 10 کو 100 بنائیں, 100 کو 1000 بنائیں, یا 1000 کو 10 کر لیں, آپ کے ہاتھوں میں ہے. اپنی جیب میں ڈالیں, بینک میں ڈالیں, کچھ بھی کریں, آپ کے لیے آسان ہے. سود کھانا, قدم قدم پہ سود کھانے کے وسائل اور ذرائع مہیا ہیں, کسی کو پتہ نہ چلے. پہلے زمانے میں سود لینے دینے والے مشہور ہوا کرتے تھے, بنیا ہوا کرتا تھا, اس سے سود لیتے تھے, اس کے پاس رجسٹر ہوتا تھا, کون کس کا مال ہم لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں. سود لینے والے, سود دینے والے سب مشہور ہوتے تھے. آج کے دور میں پتہ نہیں چلتا. آدمی اچھا خاصا نمازی بھی ہے, حاجی بھی ہے, لیکن پیچھے سے بینک سے سود آ رہا ہے, اسی کے اوپر اس کا گزر معاش ہو رہا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج دنیا نے ان برائیوں کو مہذب بنا دیا, ان برائیوں کو ترقی یافتہ بنا دیا. آج جس کے گھر میں پردہ ہو, آج جس کی بہو بیٹی پردے سے نکلے, اسے کہتے ہیں یہ پچھڑے ہوئے لوگ ہیں, یہ دقیانوسی خیالات کے لوگ ہیں. نماز پڑھنا یہ دقیانوسی ذہنیت کے لوگ ہیں. جو نماز نہ پڑھے, جو روزہ نہ رکھے, جو اپ ٹو ڈیٹ بن کے پھرے, جو مسجد کی قدر و قیمت نہ جانے, جو علماء کی قدر نہ کرے, جو علم دین کا سیکھنے والا نہ ہو, وہی سب سے بڑا تعلیم یافتہ, کوالیفائڈ اور سماج اور سوسائٹی کا ہیرو اور سب سے بڑا آدمی تصور کیا جاتا ہے. لیکن جو اور وہی سب سے بڑا تعلیم یافتہ سمجھا جاتا ہے. سب سے بڑا, آپ کو میں بتاؤں, ایک آدمی اللہ کے دین کو حاصل کرتا ہے, حافظ قرآن ہے, تب مفسر قرآن ہے, احادیث کا حافظ ہے, نبی کی احادیث کو بیان کرتا ہے, دین کے اوپر عمل کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, مسجد کا امام ہے, سوسائٹی کے اندر جو امر بالمعروف یا نہی عن المنکر یا سماج کے اندر وہ سب کی رہنمائی کرتا ہے, پورے گاؤں کو دین اسلام کی باتیں بتلاتا ہے. اس کو کوئی کوالیفائڈ کہنے کے لیے تیار ہمارے معاشرے میں ہے؟ اسے کوالیفائڈ نہیں کہا جاتا جناب علی. لیکن ایک آدمی انگریزی کی چند کتابیں پڑھا ہوا ہے, انگریزوں کو سر کرتا پھرتا ہے, انگریزی تعلیم یافتہ ہے, پینٹ ٹخنے سے نیچے ہے اور داڑھی صاف ہے, اپ ٹو ڈیٹ ہے, اور جناب علی انگریزی بولتا ہے اور ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا جو بھی ہے, اسے کوالیفائڈ کہا جاتا ہے. یہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ گھرانہ ہے, بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن دینداری کی جو تعلیم ہوتی ہے اسے کوئی تعلیم یافتہ ماننے کے لیے معاشرے میں تیار. یہ غیر مسلموں کے معاشروں کی بات میں نہیں کر رہا, میں مسلم معاشروں کی بات کر رہا ہوں. اسے کہتے ہیں یہ مسجد کا ملا ہے. کون ہے یہ؟ ملا ہے. یہ ملا حرام ہے. یعنی تمہاری نظروں میں تمہارے دین کی جو تعلیم حاصل کرے وہ اتنا حقیر ہے, اتنا ذلیل ہے, تو دین حاصل کرنے والوں کو, دین کی تعلیم دینے والوں کو, تمہارے ایمان اور مذہب کے بچانے والوں کو, تمہیں جنت کی راہ دکھلانے والوں کو, اللہ کی تعلیمات کو عام کرنے والوں کو, اللہ کی باتوں کو بتلانے والوں کو جب تم حقیر سمجھو گے, اللہ کے دین کو حقیر سمجھو گے, یہ بتاؤ دنیا میں تم عزت پا سکتے ہو؟ آج علماء کی وہ قدر و قیمت نہیں جو گویے, ناچ گانے, کھجرے کھجرے میراثنیوں کی قدر و قیمت ہے. بتائیں آپ, میں سب کی بات کر رہا ہوں, کوئی اپنے آپ کو اسلامی کنٹری کہے یا غیر اسلامی کنٹری کہے, ساری کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں, بلا تفریق کی میں بات کر رہا ہوں. ایک مغنی, ایک ٹی وی اسٹار, ایک فلم میکر, ایک ناچنے والا, گانے والا, آج اس کی جو معاشرے کے اندر قدر و قیمت ہے, اس کے لیے سیٹلائٹ بنائے جا رہے ہیں, اس کے گانوں کے لیے ریڈیو کے چینلز باقاعدہ فری ہیں, لیکن دین کی دعوت دینے والوں کے لیے چینلز نہیں ہیں. اس کے لیے اسپیشل سیٹلائٹ ہوتے ہیں, اس کے لیے ریڈیو, ٹیلی ویژن, سارے کیمرے میں, دنیا مسخر ہے. اس کی تنخواہیں ایک منٹ کے اندر ہزاروں ریال, ہزاروں ڈالرز, ہزاروں روپے چمکتی ہوئی کاروں کے اندر چلتا ہے. لیکن یہ بیچارہ دین کی خدمت کرنے والا, اللہ کے نازل کردہ شریعت کو عام کرنے والا, خود مسلمانوں کے اندر اس کی نہ کوئی قدر و قیمت ہے, نہ کوئی عزت. بتاؤ ہے کہ نہیں ہے یہ؟ مسلمانوں, تم کرسچنوں کی بات کرتے ہو,
تم یہودیوں کی بات کرتے ہو، نصرانیوں کی، رب کعبہ کی قسم ہے، جاؤ یہودیوں کے اور کرسچنوں کے، ان کے اپنے معلمین اور ان کے علماء کو دیکھو، کئی ملین ڈالرز ان کے بینک بیلنس ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بڑے بڑے پادری ہیں، بہترین بلڈنگیں، بہترین مارکیٹیں، جائیدادیں ان کے پاس، بہترین پراپرٹیز ہیں، وہ ان کی عزت کرتے ہیں، اور تم ان کی نقالی کرتے ہو خود پیٹ بھرنے کے لیے، اور اپنے دین کے پھیلانے والے یا دین کی باتیں ان کی بے عزتی کرتے ہو۔ نہ ان کی کوئی عزت ہے، نہ کوئی ان کی آبرو ہے۔ یاد رکھو، کامیاب تم اسی وقت ہو سکتے ہو، دنیا کے اندر حکمرانی اسی وقت کر سکتے ہو جب تم اپنے دین، اپنے اسلام کی قدر و قیمت کو پہچانو گے اور اس کی عزت و آبرو کرو، اس کی عزت کرو گے اور اس کے آبرو کی حفاظت کے لیے آگے بڑھو گے۔ ورنہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ تمہیں امریکہ ہی پذیرائی دے گا اور نہ اللہ کے دربار ہی میں تم سرخرو ہو سکتے ہو، نہ ادھر کے رہو گے، ادھر بھی جوتے پڑیں گے، ادھر بھی جوتے، ادھر بھی پڑھ رہے ہیں ادھر بھی پڑھیں گے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ والے بنو، اللہ کو جو مطلوب ہے تم سے، جو اللہ نے جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، اس مقصد کو اپنے ذہن و دماغ میں ہمیشہ رکھو۔ وہ قومیں جو اپنے زندگی کے مقاصد کو بھول جایا کرتی ہیں، وہ قومیں جو اپنی پیدائش کے مقصد کو بھلا دیتی ہیں، وہ قومیں زندہ نہیں رہتی، وہ قومیں مار دی جاتی ہیں، وہ قومیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ اور تمہیں قیامت تک جینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ مسلمانوں، تمہیں قیامت تک رہنا ہے، تمہاری آل اولاد کو قیامت تک رہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، اللہ عز و جل کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سروں پر یہ ذمہ داری رکھی ہے اور فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم امر بالمعروف کرو، تم بھلائیوں کا حکم دو۔ اور حکم کون دیتا ہے؟ غلام حکم دیتا ہے۔ بولو بولو، غلام حکم دیتا ہے، غلام درخواست کرتا ہے۔ مائی باپ یہ پریشانی ہے، ہمارا یہ سنوار دو سجاد، حکم کون دیتا ہے؟ حکم حاکم دیتا ہے۔ حکم کون دیتا ہے؟ حاکم دیتا ہے۔ تم اس دنیا کے حکمران تھے، تم اس دنیا کے حکمران بھی ہو، اللہ کے غلام ہو، دنیا کے حاکم، اللہ کی بندگی کرنے والے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے فرمایا تمہاری پیدائش کا مقصد جہاں پر عبادت و بندگی ہے، ہمارے سامنے جھکنا ہے، نیاز مندی کے ساتھ اپنے سروں کو جھکانا ہے۔ تم کو ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تم ہماری عبادت و بندگی کرو۔ تم سے ہم کھانا نہیں مانگتے، تم سے ہم روزی نہیں مانگتے، توجہ میری طرف، تم سے ہم روزی نہیں مانگتے، تم سے ہم کھانا دانا نہیں مانگتے، بلکہ ہم تم سے یہ طلب کرتے ہیں کہ تم ہماری عبادت و بندگی کرو، اور اس عبادت و بندگی کے صلے میں ہم تمہیں روزیاں دیں گے، زمین اور آسمان کے دہانے روزیوں کے کھول دیں گے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ نے فرمایا اگر بستی والے اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں تو ہم آسمان سے ان کی روزیوں کے دہانے کھولتے، اور روزیوں کے دہانے کھلے، روزیوں کے دہانے کھلے۔ ہمارے آبا و اجداد نے ان روزیوں کو حاصل کیا۔ اللہ اکبر، کہاں سے کہاں تک، کہاں سے کہاں تک حکمرانی تھی۔ فرانس، پیرس اور مشرقی یورپ، یہ تمام کی تمام سلطنتیں مسلمانوں کی، مدرید تک مسلمانوں کی حکمرانی تھی، مسلمان حکمران وہاں رہتے تھے، اسلام کا جھنڈا لہراتا تھا۔ لیکن ایک تاریخ دور وہ بھی آیا جب اس اسلام کی توہین ہوئی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تمسخر اور مذاق اڑایا گیا، اور جب رنگیلے شاہ پیدا ہوئے، عیاشی کرنے والے حکمران پیدا ہوئے، رب ذوالجلال نے ان نعمتوں کو چھین لیا ان سے، اور وہ ذلیل و رسوا ہوئے، اور نتیجہ یہاں تک ہوا کہ اسلامی حکومت کا آخری تاجدار قالین کے اندر لپیٹ کر گھوڑے کی ٹاپوں سے تاتاریوں نے بغداد کی سرزمین پر اسے روندا تھا۔ حکومتیں جو آبا و اجداد نے حاصل کی تھیں وہ ساری کی ساری حکومتیں چھن گئیں۔ آج جو باقی ہیں
وہ بھی غلامیت کی سانس لے رہے ہیں. یہ کوئی حکمرانی نہیں ہے، یہ بھی غلامیت کی سانس ہے، غلامیت کی زندگی ہے. اس لیے میرے عزیزو، ہے مسلمانوں، انقلابات ایک آدمی سے پیدا ہوتے ہیں، 1000 سے نہیں پیدا ہوتے. اپنے اپنے ملکوں کا جائزہ لو، کوئی ایک پیدا ہوتا ہے، کوئی ایک